نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله ومولانا العظيم وصدق على رسوله النبی الکریم۔ نہایت واجب احترام میرے بھائیوں اور دوستوں، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے اور 3 دن بعد انشاءاللہ عاشوراء کا مقدس دن آنے والا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 30 دن پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص کام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ جو ایام ہے میرے دوستو، اس میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جو آیت میرے دوستو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، کیا بتلایا ہے؟ جس آیت میں 4 حرم کہ 4 مہینے ایسے ہیں، 4 حرم 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے۔ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ حرمت والے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ عاشوراء کا روزہ، عاشوراء کے روزے کی کتنی فضیلت ہے، اس کے بارے میں ہمارا موضوع ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ 9ویں محرم کو روزہ رکھنا یا 10ویں محرم کو روزہ رکھنا اور 11ویں محرم کو روزہ رکھنا، یعنی کہ ایک روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنے ہیں۔ مختصر سے ٹائم میں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کو جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ میرے دوستو، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مسلمانوں پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشوراء کے روزے کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے۔ کیا امید ہے میرے دوستو؟ کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا، کہ جو بھی شخص عاشوراء کا دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشوراء کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت میرے دوستو اور ساتھیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ عاشوراء کا ایک روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جانا، اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا تھا میرے دوستوں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے۔ لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں کیا فرمایا، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور کون رکھتے ہیں؟ اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودوں کی روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ یہودیوں کی روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن یعنی کہ 10 محرم کو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون سے کیا دی تھی؟ نجات دی تھی بنی اسرائیل کو۔ تو اس لیے یہودی جو ہے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اسی دن یعنی کہ روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ہلکی سی مشابہت ہوتی ہے میرے دوستو، ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا۔ عاشورہ کا روزہ تو رکھنا ہے، لیکن یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، ان کی مشابہت ختم کرنے کے لیے، کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے 9 محرم یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے ایک کے بجائے 2 روزے رکھے، یعنی کہ ایک روزہ رکھنا ہے، اس کے بجائے دوسرا روزہ بھی رکھے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال کیا ہوا؟ اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے کو نوبت نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، کیا فرما دی تھی؟ یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا۔ کس بات کا اہتمام کیا؟ کہ 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا، یعنی کہ 9 محرم کا یا 11 محرم کا ایک، یعنی کہ جو بندہ 9 محرم کا روزہ نہ رکھے، 10 محرم کا روزہ رکھے، تو وہ 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لے، اس کے ساتھ ملا کر رکھ لے، اور اس کو مستحب قرار دیا۔ اور تنہا عاشورہ کے روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد کی روشنی میں، یہ جو ارشاد ہے اس کی روشنی میں مکروہ تنزیہ اور خلاف اولا قرار دیا، یعنی کہ اس ارشاد کی روشنی میں یعنی کہ مکروہ تنزیہ اور خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورہ کے دن روزہ کا ثواب ملے گا، روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے، کیا بہتر ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائے، یعنی کہ ایک کے بجائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ایک کے بجائے 2 روزے رکھے، تو اس لیے ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے حبیب، ہمارے پیارے نبی نے یہ 9 محرم یا 11 محرم کی خواہش کیوں ظاہر کی تھی؟ صرف اس لیے، حالانکہ وہ بھی عبادت کر رہے ہیں اور مسلمان بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے یہودیوں کے ساتھ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر اگلے سال میں عاشورہ یعنی کہ اگلے سال میں زندہ رہا اور عاشورہ کا دن آیا تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ دوسرا 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملائے
اور یہودیوں کی مشابہت سے ختم کرے، جو یہودیوں کی مشابہت سے اس سے ہم بچ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری ہو جائے گی۔